بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بہت سارے بھائیوں کے دوستوں کے فون آئے اور کمنٹ کے ذریعے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، روبرو بھی انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین اور دادا کیا ایمان میں داخل تھے، جنتی ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہی یہ تینوں حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ تینوں نبی علیہ السلام کے حقیقی والدین اور دادا ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس ماحول میں جب ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے تو بت پرستی، شراب خوری، زنا خوری، جوا، یہ ساری چیزیں عام تھی۔ تو اب کیا ایسے دور میں ان لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا یا ان لوگوں کے جنتی ہونے کا حکم لگائیں گے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ نبی کی نبوت میں شریک نہیں ہو سکتے، نبی کے امتی نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی کا امتی اور نبی پر ایمان لانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کو نبی ماننے والا وہی شخص کہلائے گا کہ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، یا نبی علیہ السلام کی حیات میں اس نے کلمہ پڑھا ہو۔ یہ بات تو 40 سال سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات نبی کی نبوت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ حضرات نبی کے امتی تو نہ بن سکے، تو جب نبی کے امتی نہیں تو ایمان میں داخلے کا سبب ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اور ان کی بخشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبر پر جانے کی اجازت تو دی لیکن بخشش کی اجازت نہیں دی، مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے والد ایمان لانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ کی نبوت سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں، کیا وہ جنتی ہوں گے، یا ان کے حق میں دعائے خیر کر سکتا ہوں، مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ مجھ جیسے ہیں، آپ کا معاملہ میرے جیسا ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے تیرے والد تھے ویسے ہی میرے والد تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں نبی علیہ السلام کی زبانی ہیں اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جنتی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی زندہ ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ پھر انتقال کر گئے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے،
کمزور ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب اس اعتبار سے عبداللہ اور آمنہ، عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی، سادہ مزاج، کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، اور حاجیوں کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے، طرح طرح کی دین کی جو بھی خدمتیں ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد اتنے سادہ مزاج، میں نے جیسے آپ کو پچھلے واقعوں میں بتلایا، پچھلی ترتیب میں نے بتلایا نبی علیہ السلام کی والد کی زندگی کے بارے میں، شادی سے پہلی زندگی کے بارے میں، کہ ان کے دوست یہ کہتے تھے کہ یہ تو عورت ہے، چوڑی پہن کے گھر بیٹھ جا، ہمارے ساتھ پارٹیوں میں شریک نہیں ہوتے، شراب نہیں پیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سادہ مزاج تھے۔ پھر آمنہ امن والی، عبداللہ اللہ کے بندے، نام بھی ایسے رکھے، اگر وہ بت پرست ہوتے، مشرک ہوتے تو عبداللہ نام نہ رکھا جاتا، آمنہ نام نہ رکھا جاتا۔ عبداللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے۔ جب اللہ کے بندے نام ایسا رکھا تو ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گویا عیسوی طریقے پر عمل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے تو پھر ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی کی نبوت سے پہلے دوسرے نبی کی شریعت پر عمل کرنا اور اس کے طریقے پر چلنا، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور جب دوسرا نبی آیا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب پچھلے نبی کی نبوت ختم، اس وقت تک ہمارے نبی کی نبوت شروع ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے وہ جنتی ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں، پچھلی ساری باتوں میں، یہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق وضاحت کر دی، ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، اور علماء نے یہ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہمیں والدین اور عبد المطلب کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو مکھی کو روشنائی کے ذریعے سے پیاس بجھانے کے نتیجے میں معاف فرما دے، اگر چاہے تو بلی کو باندھنے پر کارساز عورت کی پکڑ فرما لے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دے، تو اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موضوع پر گفتگو ہی نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ وہ جنتی تھے، ہم نے ان کے بارے میں جہنمی ہونے کا وہ کر دیا، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ چوں چرا اگر ہم نے کی تو ہماری زندگی پھنس جائے گی۔ اگر وہ جنتی ہیں ماشاءاللہ، اور جنتی نہیں ہیں، ہم نے اس اعتبار سے دوسری گفتگو کی تو بھی ہم پھنسے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ذرہ برابر بھی چوں نہ کریں، ذرہ برابر بھی گفتگو نہ کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کافی ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ میری جو ترتیب چل رہی ہے وہ عبداللہ کی شادی کا معاملہ، عبداللہ کے ذبیحہ کا معاملہ، اور شادی کے بعد ان کے انتقال کا معاملہ، نبی علیہ السلام کو دائی حلیمہ لے کر چلی ہیں، اس بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اسی دوران میرے بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی تھی تو میں نے اس کی وضاحت فرما دی، اور یہ موقع بھی تھا وضاحت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔